کسی آدمی کو کسی سے نکاح کرنا ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، اسلام پوری اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے بات کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے ملنا، اس کے ساتھ گھومنا، ڈیٹ پر جانا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سراسر بے حیائی، بے شرمی کی بات۔ اگر تم نکاح چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو آدمی کو اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی۔ تو اس مؤذن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام کو ترک کر کے آ رہا ہوں۔ وہ مسجد کے زینے سے نیچے اترا اور گلی پار کر کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے زینے پر چڑھنے لگا۔ ابھی 2-4 قدم اوپر رکھے تھے، پاؤں پھسلا اور گر کر اس کی موت واقع ہوئی۔ رات بھر شیطان مجھے بہکاتا رہا۔ میں نے اپنے نفس سے، اپنے دل سے کہا کہ تو ایسے باز نہیں آئے گا، لہٰذا میں نے اس کو جلایا۔ جب بھی میرا نفس کہتا کہ گناہ کی طرف مائل ہو تو میں اس آگ پر اپنے ہاتھ کو رکھتا، تو جب آگ سے ہاتھ جلنے لگتا، تکلیف ہوتی، تو میں کہتا کہ دیکھ، دنیا کی آگ تجھے برداشت نہیں، آخرت کی آگ کیسے برداشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، وقال اللہ تبارک وتعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ السلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج اسلامی معاشرے میں جس تیزی سے برائیاں آتی جا رہی ہیں اس کا حساب نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موضوع پر بات کریں۔ ایک موضوع ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جن فتنوں میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں یا ہمارے پیارے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، وہ ان گنت ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک فتنہ ویلنٹائن ڈے کا فتنہ ہے۔ فروری کا مہینہ آتا ہے تو باقاعدہ پورا 1 ہفتہ محبت کے نام پر منایا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دن روز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، کوئی دن چاکلیٹ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور پھر آخری دن یعنی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ بے حیائی کا دن ہے، محبت کا دن نہیں ہے۔ اسلام میں بے حیائی کی گنجائش نہیں، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، تو ہم اپنے پیاروں کو اس سے بچانا بھی نہیں چاہتے۔ ویلنٹائن ڈے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں رومن امپائر ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، ہم جسے فادر کہتے ہیں۔ اب ملک کے اندر فوج کی کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اعلان کیا کہ فوج میں بھرتی کے لیے نوجوان چاہیے، لیکن نوجوان جو ہے پرتعیش زندگی میں مصروف تھے، اور فوج میں جتنے نوجوانوں کی ضرورت تھی اتنی بھرتی نہیں ہو رہی تھی، تو بادشاہ نے حکم لگا دیا کہ اب کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو پادری تھا، فادر تھا، یہ لوگوں کو پکڑ کر شادیاں کروایا کرتا، تو بادشاہ نے اس کے اس جرم کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا، اور پھر بعد میں اس کو پھانسی ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بادشاہ نے اس کو جیل میں اس لیے ڈالا تھا کہ یہ راہب تھا، پادری تھا، اور عیسائیوں کے یہاں کوئی راہب، کوئی پادری، کوئی فادر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے جو چرچ کے اندر رہنے والی عورتیں تھیں ان کے ساتھ یہ منہ کالا کیا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو اس جرم میں قید میں ڈال دیا۔ اب جب جیل میں ڈال دیا گیا
تو وہاں وزیر کی بیٹی کو اس نے پھنسا لیا اور پھر اس سے باتیں کی اور کہا کہ 14 فروری کی رات تم میرے پاس آنا، اگر اس رات میں ہم جسمانی تعلق قائم کر لیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وہ آئی اور انہوں نے ایک تعلق قائم کیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے اسی دن صبح میں اس کو پھانسی دے دی۔ یہ دو واقعات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب پورا 1 سال گزرا تو 1 سال کے بعد ویلنٹائن نام کے اس پادری کے جو فالوورز تھے انہوں نے اس کے نام سے ایک دن منایا جسے آج یوم محبت کے نام سے ہم جانتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ جو رشتہ بے حیائی پھیلاتا ہو، زنا کا راستہ کھولتا ہو، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی کوئی خاص فطرت ہوتی ہے، اسلام کی فطرت حیا ہے، اور یہ دن جو ہے یہ بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، لہٰذا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ کسی عارف کا قول ہے کہ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہوئی ہو لیکن وہ فریب اور بے حیائی ہوتی۔ نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اسلام پسند کی شادی کی اجازت ضرور دیتا ہے لیکن گناہ کی، زنا کی، بے حیائی کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ کسی آدمی کو کسی سے نکاح کرنا ہے، پسند کی شادی کرنی ہے، اسلام پوری اجازت دیتا ہے، لیکن اس سے بات کرنا، اس سے تعلق رکھنا، اس سے ملنا، اس کے ساتھ گھومنا، ڈیٹ پر جانا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سراسر بے حیائی، بے شرمی کی بات ہے۔ آج بات یہ ہوتی ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بہتر سے بہتر ملے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا ملے، لیکن اسلام نے اصول بیان کر دیا کہ اگر تم اچھا چاہتے ہو تو اچھے بن جاؤ۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، جن کی فطرت پاکیزہ نہیں ہے، اخلاق درست نہیں ہے، بے حیائی ان میں در آئی ہے، ایسے لوگوں میں پاکی کہاں باقی ہو سکتی ہے؟ تو ان کو ایسے ہی لوگ ملیں گے جیسے وہ اپنا مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، وہ شخص مردود ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، بدنامی میں مبتلا ہوتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے، اور آخرت کا نقصان، بربادی تو الگ ہے ہی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا جس نے 40 سال مسجد میں خدمت انجام دی اور اذان دیتا۔ 40 سال کے عرصے میں ہر آدمی اس سے مطمئن تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا، مسجد کے مینار پر چڑھا اور جب اذان دے کر نیچے اترنے لگا تو پڑوس میں ایک عیسائی یا یہودی گھر تھا، اس گھر میں اس کی نگاہ پڑی۔ جب نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے جو نہایت خوبصورت ہے، اس کا دل اس پر آ گیا۔ وہ اترتے اترتے اس نے پوچھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا کہ میں یہودی یا عیسائی ہوں اور تم مسلمان ہو، ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نکاح چاہتے ہو تو اسلام کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو آدمی کو اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی، تو اس مؤذن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسلام کو ترک کر کے آ رہا ہوں۔ وہ مسجد کے زینے سے نیچے اترا اور گلی پار کر کے اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کے زینے پر چڑھنے لگا۔ ابھی 2-4 قدم اوپر رکھے تھے، پاؤں پھسلا اور گر کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بے دین ہو کر مرا۔ یہ خدمت جو اس نے 40 سال تک مسجد کی بیکار گئی۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹا،
کیوں؟ بد نگاہی کی وجہ سے، برائی کی طرف قدم بڑھانے کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک گنہگار کا واقعہ ہے کہ ایک گنہگار شخص تھا، جب اس کے موت کا وقت آیا، حالت نزا میں لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تم کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کی، کلمہ اس کے سامنے دہرایا، تو بجائے یہ کہ وہ کلمہ پڑھتا، وہ ایک جملہ کہا کرتا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ اگر میں گھر کی حفاظت کرتا تو پھر میں رسوا نہ ہوتا، میرے ہاتھ میں آئی ہوئی چیز نکل نہ جاتی۔ بجائے کلمے کی یہ بات دہراتا رہتا تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی اس کا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا۔ لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ باعزت گھرانے کی خاتون گلی سے گزر رہی تھی، اس نے کسی ضرورت کے لیے راستہ معلوم کیا کہ مجھے فلاں چیز لینے کے لیے جانا ہے، وہ کہاں ملے گی۔ تو یہ آدمی جو تھا، اس نے کہا کہ یہ چیز تو میں دیتا ہوں، آپ اندر آ جاؤ۔ تو اس نے گھر میں بلا لیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے، گناہ کرنا چاہیے۔ وہ باز عورت تھی، باعزت خاتون تھی، پکی سچی مسلمان تھی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی ترکیب لگانی پڑے گی، کوئی آئیڈیا نکالنا پڑے گا یہاں سے نکلنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے دل کی مراد پوری کر دو پھر چلی جاؤ۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جب وقت اچھا گزارنا ہے تو پھر اچھا گزارنے کے لیے کچھ اچھی چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ کہا کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ تاکہ وقت اچھا گزرے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس آدمی کو اطمینان ہو گیا کہ یہ عورت کہیں نہیں جائے گی، لہٰذا وہ اسے گھر میں کھلا چھوڑ کر باہر کچھ سامان لینے کے لیے چلا گیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ عورت غائب ہے۔ وہ عورت اپنی جان بچا کر، اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ تو یہ صدمے میں مبتلا ہو گیا اور یہ کہا کرتا میرے ہاتھ میں آئی ہوئی چیز نکل گئی، اگر میں گھر کی حفاظت کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ اب موت کا وقت قریب ہے، موت سر پر کھڑی ہے، نزا کا عالم طاری ہے، لوگ اس کو تلقین کر رہے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو، اور کلمہ اس کے سامنے دہرا رہے ہیں، لیکن اس سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، کوشش کی تھی، لیکن اس کو پورا انجام نہیں دے سکا تھا، چونکہ برائی دل میں گھر کر چکی تھی، قدم اٹھا چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نحوست سے کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں فرمایا، ایسے ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کو لوہے کی کنگھی سے زخمی کر دینا یہ بہتر ہے کہ وہ آدمی کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے نامحرم ہے۔ آدمی کے سر میں ہلکی سی کنگھی چبھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن لوہے کی کنگھی سے اسے زخمی کر دیا جائے، کھال اتار دی جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ نامحرم کو ہاتھ لگایا جائے۔ آج کے دن کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، اور پھر سارے زنا کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی، ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت 7 آدمیوں کو روز قیامت بغیر حساب کتاب کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ اسے زنا کرنے کا موقع ملا، لیکن اللہ کے ڈر سے اس نے اسے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے اسے بلائیں گے، اپنے عرش کے نیچے اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے اور اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ایک بڑا عبرتناک واقعہ ہے، شخص اپنی بیٹی کو کسی یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے بھیجا کرتا تھا، کافی فاصلے پر وہ یونیورسٹی تھی، روزانہ لے کر جا کر چھوڑ کر آ جاتا، پھر جب چھٹی کا وقت ہوتا تو اسے لے کر آتا۔ ایک دن جب وہ چھوڑ کر آیا تو اتنی شدید بارش ہوئی کہ راستے میں نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب بیٹی کو لے کر آنا ہے لیکن لا نہیں سکتا، یہ اتنا پریشان ہوا کہ ایسے ہی بارش کی حالت میں گھر سے نکل گیا، کالج پہنچا، لیکن وہاں چھٹی ہو گئی تھی اور بیٹی وہاں، یہ نامراد وہاں سے واپس آ گیا، پریشان ہو گیا کہ جوان بیٹی ہے، پتہ نہیں کہاں۔ پوری رات اضطراب میں گزری،
پریشانی میں گزری۔ صبح میں معلوم ہوا کہ بیٹی کسی نوجوان کے گھر پر ہے اور وہ نوجوان اکیلا رہتا ہے۔ باپ کو بڑی پریشانی ہوئی، سیدھا اس نوجوان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ بھی پڑھ رہا ہے اور اکیلا رہتا ہے۔ چونکہ بارش تیز تھی تو اس کی بیٹی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کہا کہ مجھے بارش رکنے تک یہاں پناہ دے دو۔ وہ نوجوان لڑکی اس کے گھر میں داخل ہو گئی، وہاں رہنے لگی۔ رات بھر اس نے وہاں وقت گزارا، سردی الگ تھی، بارش الگ تھی، پریشانی میں جیسے تیسے وقت گزرا۔ صبح اس کے والد کو تو والد نے کہا کہ دیکھو حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جب تنہا وہ ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میں الزام نہیں دے رہا ہوں لیکن تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ اس پر اعتماد کریں، اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، یہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کر اپنی بیٹی کو لے جائیں، لیکن باپ نے کہا کہ نہیں، مجھے ثبوت دو کہ تم پاک دامن ہو۔ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں۔ تو نوجوان نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ایسے کھولی تو دیکھا کہ وہ آگ سے جلی ہوئی تھی اور ان پر تازہ آبلے پڑے ہوئے تھے۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ رات بھر شیطان مجھے بہکاتا رہا، میں نے اپنے نفس سے، اپنے دل سے کہا کہ تو ایسے باز نہیں آئے گا، لہٰذا میں نے اسٹو جلایا۔ جب بھی میرا نفس کہتا کہ گناہ کی طرف مائل ہو تو میں اس آگ پر اپنے ہاتھ کو رکھتا، تو جب آگ سے ہاتھ جلنے لگتا، تکلیف ہوتی، تو میں کہتا کہ دیکھ دنیا کی آگ تجھے برداشت نہیں، آخرت کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ صبح ہوتے ہوتے میرے دونوں ہاتھ جل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نوجوانوں کا کیا مقام ہوگا اللہ رب العزت کے یہاں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ہمارے ہندوستان میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جب نوجوان تھے تو ایک مرتبہ کسی دکان میں کام کیا کرتے تھے۔ مالک نے کسی عورت کے گھر سامان پہنچانے کے لیے ان کو کہا کہ یہ سامان لے جاؤ، اس عورت کے گھر دے کر آؤ۔ وہ عورت علاقے کی مالدار ترین عورت تھی، نہایت خوبصورت تھی۔ جب یہ سامان لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے رقم ادا کی، پیمنٹ کیا اور کہا کہ تم یہاں آؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، لیکن وہ اس کے ارادوں کو بھاگ گیا کہ یہ عورت گناہ کرنا چاہتی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس فعل سے، لیکن اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ دروازے بند کر دیے جائیں، اسے باہر نکلنے کا موقع نہ دیا جائے، اور کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں لوگوں سے کہوں گی کہ اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، تو لوگ تمہیں بے عزت بھی کریں گے، پولیس کے حوالے بھی کر دیں گے۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ یہاں سے نکلوں تو کیسے نکلوں، تو پھر اس نے دماغ لگایا اور کہا کہ اچھا جب ملنا ہی ہے تو پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہوں، مجھے حمام دکھا دو کہ حمام کہاں ہے، تاکہ ضروریات سے فارغ ہو جاؤں، نہا لوں، دھو لوں، پسینے کی بدبو ختم ہو جائے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو حمام دکھا دو۔ پانی کا انتظام کر دیا، بیت الخلا دکھا دیا۔ یہ نوجوان وہاں گیا اور اس نے اس ڈنڈے سے فارغ ہو کر وہاں جو گندگی تھی اس کو اٹھایا اور سر سے پاؤں تک اس کو مل لیا سارے بدن پر، اور جب باہر نکل کر آیا تو اس عورت نے دیکھا تو کراہت سے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے، کون آدمی ہے جو گندگی کو، غلاظت کو اپنے بدن پر لگاتا ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے، اسے فوراً گھر سے باہر نکالو۔ اسے باہر نکال دیا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 60 سال یہ زندہ رہے۔ لوگ ان کا نام بھول گئے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے جسم میں خوشبو پیدا کر دی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات میں جب یہ سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تو نے گناہ سے بچنے کے لیے گندگی کو، غلاظت کو اپنے بدن پر ملا اور بدبو کو برداشت کیا، اللہ نے تجھے دنیا میں یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ تیرے جسم میں مشک کی خوشبو پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو دفن کیا گیا اس وقت تک ان کے بدن سے بہت تیز خوشبو مشک کی آیا کرتی تھی۔ لوگ ان کا نام بھول گئے اور خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ان کو یاد رکھنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دنیا کا انعام ہے، دنیا کا انعام ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت
محل میں رہا کرتی تھی، بادشاہ کی قریبی تھی، رشتہ دار تھی۔ تو ایک نوجوان جو ہے ٹوکریاں بنایا کرتا تھا اور انہیں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اس عورت نے محل سے دیکھا کہ یہ نہایت طاقتور نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ محل میں جب یہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں بلا رہی ہوں، مجھے ٹوکریوں کی ضرورت نہیں۔ اس نوجوان نے اللہ کی پناہ چاہی اور کہا کہ یہ تو برائی ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، عذاب سہنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے تو یہ جان بچا کر بھاگا۔ راستے سارے بند تھے تو اس نے زینے پر چڑھ کر سوچا کہیں سے کوئی راستہ ملے گا، لیکن محل پر چڑھنے کے بعد پتہ چلا محل تو بہت اونچا ہے اور چاروں طرف بہت گہرائی ہے۔ اس نے دعا کی، اے اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے اپنی جان بچا کر گناہ سے بھاگ رہا ہوں، اگر تو چاہے تو میری حفاظت فرمانا۔ اور یہ کہہ کر اس نے محل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی اور یہ صحیح سالم نیچے آ گیا۔ اب جب یہ گھر پہنچا، اپنی جھوپڑی میں پہنچا، تو اس نے کہا، اے اللہ آج تو آپ نے بچا لیا، میں غریب آدمی ہوں، ٹوکریاں بنا کر گزارا کرتا ہوں، اے اللہ ان ٹوکریوں کی ہی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنسا کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا، اے اللہ آپ میرا ذریعہ معاش آسان فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش فرمائی اور اس کے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا۔ پھر اس نوجوان کو خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دنیا میں ہی اجر مل گیا ہو، آخرت میں میرا اجر ختم ہو جائے۔ تو اس نے دعا کی، اے اللہ اگر آخرت کے اجر سے مجھے دنیا میں دیا گیا ہے تو ایسا اجر مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، جب اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں تو دکھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بڑے محدث، بڑے عالم۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کام سے۔ آ گئے، رات میں سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے گناہ کی دعوت ملی تو میں نے نبوت کی حفاظت کے ساتھ معاذ اللہ کہا، لیکن کمال تو نے کیا ہے کہ تو نبی نہیں ہے، نبوت کی حفاظت کا ذمہ تجھے نہیں دیا گیا ہے، لیکن تو نے اللہ کی پناہ چاہی، تو زیادہ بڑا ولی ہے۔ اللہ اللہ، دنیا میں بھی کیسے اعزازات، کیسے انعامات اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ جب آدمی گناہ کی طرف بڑھتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ساری زندگی اچھائی میں گزر گئی، لیکن انسان آخر وقت میں ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن ایک آخری عمل اچھا کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آخرت سنوار دیتے ہیں۔ دو بھائیوں کا واقعہ کہ دو بھائی تھے اور دونوں ایک ہی بلڈنگ میں اوپر نیچے رہا کرتے تھے۔ نیچے جو بھائی رہا کرتا تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا، وہ بڑا گنہگار تھا۔ اوپر کی منزل میں رہنے والا بھائی جو تھا وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ ساری زندگی تقوی میں گزر گئی، پرہیزگاری میں گزر گئی۔ دوسرا بھائی جو نیچے رہتا تھا اس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں تھا جو نہ کیا ہو۔ ایک دن جو نیچے رہنے والا بھائی تھا جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جان بچانی مشکل ہو جائے، لہٰذا اب ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کے لیے کسی کا سہارا لینا چاہیے۔ اور میرے بھائی سے زیادہ کون ہے، وہ نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ نوجوان اپنے بھائی کے مکان کی طرف اوپر زینے پر چڑھنے لگا۔ ادھر اوپر اس کا بھائی رہا کرتا تھا جس نے ساری زندگی نیکی میں گزار دی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑے رکھا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہے۔ دنیا کو بھی تو انجوائے کرنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے،
اس کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے سوچا کہ چلو نیچے چلتے ہیں، میرا بھائی تو ساری دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، میں بھی ذرا اس کے ساتھ اچھا وقت گزار لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ دیندار بھائی اوپر سے نیچے اترنے لگا، ادھر وہ گنہگار بھائی توبہ کے ارادے سے اوپر چڑھنے لگا۔ اتفاق یہ کہ اوپر والے بھائی کا پاؤں پھسلا جو نیچے والے بھائی پر آ کر گرا اور دونوں کے سر میں چوٹ آئی اور دونوں انتقال کر گئے۔ معلوم ہوا کہ جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری وہ توبہ کے ارادے سے چلا، اللہ کے یہاں اس کا توبہ کرنے والوں میں نام لکھا گیا، اور جس نے ساری زندگی اچھائی میں گزاری وہ نافرمانی کے لیے نکلا، ارادہ پختہ تھا، قدم اٹھا چکا تھا، موت آئی تو اللہ کے یہاں نافرمانوں میں اس کا کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ آج 14 فروری ہے، اور آج کے دن جو ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان نوجوان ہمارے اپنے پیارے بھائی ویلنٹائن ڈے منایا کرتے ہیں۔ یہ نہایت بری چیز ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بے حیائی کی، زنا کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، پاکی کی تعلیم دیتا ہے، پاک باز رہنے کا حکم کرتا ہے۔ اسلام میں دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص دین اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کفار کے شہروں میں رہائش اختیار کی اور ان کے تہوار منائے اور ان کی نقل کری۔ یہاں کفار کے شہروں میں رہنے سے مراد ان کی سوسائٹی میں رہنا ہے، شہروں سے مراد یہ نہیں۔ آج کل تو ہندوستان میں تمام شہر ہی ایسے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم ملے ہوئے ہیں۔ مسلم محلوں کو چھوڑ کر، مسلم معاشرے کو چھوڑ کر، جان بوجھ کر غیروں کے درمیان جا کر رہنے والا اور ان کے تہواروں کو منانے والا اور ان کی نقل کرنے والا، ان کی کاپی کرنے والا، اس کے لیے وعید آئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے، قیامت میں اس کا حشر انہی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ علامہ الحفیظ، علامہ الحفیظ، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے چھوٹوں کی جو ہمارے زیر نگرانی ہے ان کی حفاظت کریں اور ان کا خیال رکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آج ارتداد کی ایک وجہ یہ ویلنٹائن ڈے بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اپنوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔